السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں بڑے ہی انوکھے ہوتے ہیں۔ کسی بھی مجلس میں جب آ جاتے ہیں تو مجلس کو چار چاند لگا دیتے ہیں، مجلس کی خوشبو بدل دیتے ہیں، اور ایک مجلس میں ایک امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ اندازہ کیا بھی ہوگا، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، بڑے پریشان کن ہیں اور بڑے افسردہ ہیں، دوست احباب بھی بات کر رہے ہیں، کوئی ایک بندہ آتا ہے تو اچانک انسان کے اندر ایک امید کی کرن سی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بندہ ہے، یہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے حوصلہ ملے گا، جس سے کچھ نہ کچھ امید ملے گی۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے آنے سے ویسے ہی انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے زندگی میں کہ میں اس کے ساتھ بس بات کرتا رہوں، یہ مجھ سے بات کرتا رہے بس۔ کیوں؟ در حقیقت یہی لوگ ایک انگارہ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کو مسلسل جو ہے بہتر سے بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، انگارہ پہلے اس کو جب سلگایا جاتا ہے، خوب جب سرخ لال ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ انگارہ جو ہے اپنے ساتھ دوسرے جو انگارے ہیں ان کو بھی آگ پہنچا رہا ہوتا ہے مسلسل۔ اگر کوئی چیز اس پہ آپ رکھ دیتے ہیں، کوئی بوٹی رکھتے ہیں، کوئی روٹی رکھتے ہیں، کوئی بھی چیز رکھ دیں تو وہ جل جاتی ہے، لیکن اس کے قریب جتنا آپ رکھیں گے اس چیز کو تو وہ اسے پکا دیتا ہے، اسے منافع بخش بنا دیتا ہے۔ تو بدستور اس کو انگارے سے جو ہے دوسرے انگارے جتنے بھی ہوتے ہیں، جو بجھے ہوئے انگارے ہوتے ہیں، وہ اس سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا قصہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ ہم زندگی میں طرح طرح کے گناہ کر کے، طرح طرح کی بری محفلوں میں بیٹھ کر، برے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کر کے، برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے دل بجھ جاتے ہیں، ہمارا دل جو ہے نا سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس دل کو جگانے کے لیے یا تو انسان خود ریاضات کرتا ہے، مختلف خود کوششیں کرتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ جاگ جائے۔ اس کے لیے بڑی مشقتیں چاہیے ہوتی ہیں، راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، آہ و بکا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بسا اوقات آپ کو کسی انگارے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس انگارے کو جب تلاش کرتے ہیں تو اس انگارے کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دل جو ہے وہ اچھائی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کی تلاش رکھنی چاہیے۔ اگر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں جو ایک انگارے کی مانند ہوں، خود بھی روشن ہوں اور آپ کو بھی روشن کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کبھی کھویا نہ کرو۔ یہ لوگ بڑے انوکھے ہوتے ہیں، بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمیشہ ہر معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کی پہچان بڑی آسان ہے۔ 2 سے 3 باتیں میں کہتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً یہ شکایتیں نہیں کرتے، عموماً ہمیشہ اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، شکایت کبھی نہیں کرتے۔ نہ رب تعالیٰ کو شکایت جا رہی ہوتی ہے، نہ دوستوں کے سامنے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، نہ گھر والوں کے سامنے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، بس خاموش رہتے ہیں۔ اور زیادہ تر ایسے لوگ جو ہیں نا وہ مصیبت کے وقت شکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی سی بڑی پریشانی آ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مال کی تنگی آ گئی، رزق کی تنگی آ گئی، اپنے اوپر کوئی بیماری آ گئی، اولاد پر کوئی بیماری آ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمیشہ ان کی زبان جو ہے وہ شکر سے لبریز ہوتی ہے۔ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، ان لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اکثر و بیشتر کوشش کرتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ان سے لوگوں کو آسانیاں، مخلوق کو آسانیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہ اگر کسی بلی سے ملیں گے تو پانی رکھ دیتے ہیں، کسی بچے سے ملتے ہیں تو شفقت سے مسکرا جاتے ہیں، کسی پرندے سے
کے پاس سے گزرتے ہیں تو دانہ ڈال دیتے ہیں، یعنی کسی پودے کے پاس سے جا رہے ہیں، وہ مرجھایا ہوا ہے، اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، یہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ کبھی آپ ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جائیں تو وہ مسئلہ آپ کا آسان کر دیتے ہیں، آپ کو اچھا مشورہ دے دیتے ہیں، آپ کی اچھی رہنمائی کر دیتے ہیں، یا ان کے بس میں ہو تو وہ آپ کا کام بھی کر دیتے ہیں۔ بڑے انوکھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اندر عیب تلاش نہیں کرتے اور آپ کو عیبوں کے پیچھے لگاتے بھی نہیں ہیں، ماضی کی طرف آپ کو لے کر نہیں جاتے، یہ آپ کو مستقبل کی راہ دکھاتے ہیں۔ ہمیشہ عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا کہتے ہیں، خود بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور آپ کو بھی پردہ ڈالنے کا کہتے ہیں۔ اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بھی کام میں آپ اگر کسی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ، کوشش کرو اپنے اندر دیکھو کہ کیا غلطی ہے۔ تو ہر انسان کو زندگی میں ایک ایسے انگارے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم خود انگارہ بنیں، خود انگارہ بن کر ہم اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے جملہ جتنے بھی اہل مجلس ہیں ان کو ہم جلا بخشیں۔ ایک عارف کا قول ہے، کہتا ہے 2 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس وہ ہوتی ہے جو آپ کو جلا دیتی ہے، وہ مجلس ہے جو گناہ کی مجلس ہوتی ہے، نافرمانی کی مجلس ہوتی ہے، نشے کی مجلس ہوتی ہے، جو آپ کو جلا دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس مجلس میں جل جاتے ہیں، آپ کا دل جل جاتا ہے۔ اور ایک وہ مجلس ہے جو آپ کو جلا بخشتی ہے، جو آپ کو تازگی بخشتی ہے۔ لوہا ہے نا، لوہا، اس کو جب زنگ لگتا ہے تو اسے گرم کیا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے تو اسے ایک جلا بخشی جاتی ہے، بالکل چمکدار بن جاتا ہے، نفع بخش بن جاتا ہے۔ تو بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو جلا بخشتی ہیں۔ تو آپ بھی ایسے بن جائیں کہ آپ لوگوں کو جلا بخشنے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ اگر آپ خود ایسا نہیں بن سکتے ہیں تو کم از کم اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا انگارہ ضرور تلاش کریں، اور اگر آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی ایسا انگارہ موجود ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اس کو کبھی کھوئیے گا نا۔ اگر اس سے باتیں کرنا آپ نے چھوڑ دی، جس طرح انگارہ ہے اس پہ پنکھا چلاتے جاؤ، ہوا دیتے جاؤ تو وہ مزید روشن ہوتا جاتا ہے، پنکھا دینا، ہوا دینا چھوڑ دو تو وہ دوبارہ مرجھاتے دوبارہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی بھی یہی مثال ہے، ان سے پوچھتے رہا کریں، ان سے مشورے لیتے رہا کریں۔ جب تک آپ ان سے باتیں کرتے رہیں گے، ان کو اہمیت دیتے رہیں گے تو وہ بدستور آپ کو مسلسل فائدہ پہنچاتے رہیں گے، ان کی جو خوشبو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا حال احوال پوچھنا، بلکہ الٹا اگر آپ ان کا دل دکھا دیں تو ایسے انگارے پھر بجھ جاتے ہیں۔ اور یہ انگارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتے ہیں، اور انسان جب نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چھین لیتا ہے۔ امید ہے میری یہ باتیں آپ کو زندگی کے کسی موڑ پر سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا انگارہ ہے تو ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔